نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، اس لئے میں گزارش کروں گا آواز آنی چاہیے باقاعدہ، تھوڑا سا بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجئے فوراً۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی المصطفیٰ صلی اللہ علی النبی المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، اے بیٹا ڈسٹرب نہیں، بات کرنا ہے تو نکل جاؤ ابھی، ورنہ ڈسٹرب مت کرنا بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میں نے مانا میری، اشعار پر دھیان دیں، بڑے اہم اشعار، بڑا اہم سندیش ہے۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، ڈرو دیوار سے ٹکرا کہ پلٹ آئے گی۔ آپ ہی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، آپ ہی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ
یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں علماء کرام، میرے دوست حضرت مولانا عبد القیوم ندوی صاحب، حافظ عبد الماجد صاحب، حافظ وسیق صاحب ناندیڑ، مولانا سلیمان صاحب، حافظ سید اویس صاحب، مولانا شکیل صاحب، حافظ عمران صاحب، مولانا عبد الغنی صاحب ٹاکلی، مولانا طاہر صاحب، مولانا طارق صاحب، مولانا عبد الغفار صاحب، مولانا عبد القیوم عالمگیری، مولانا داؤد صاحب، ایسے ہی الماس بھیا پٹیل، ڈاکٹر طیب پٹیل صاحب، اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر علماء بیٹھے ہیں جن کی بہت پیاری نظامت آپ سن رہے تھے، حضرت مولانا شہزاد جامعی صاحب، اور جن کی ضد پر اور جن کے اصرار پر میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، ایسے بہت ہی قابل صد احترام مولانا مبارک صاحب 4 مہینہ پہلے یہ سورت کے ایک بڑے عالم کو لے کر میرے گھر پر آئے اور ضد کی۔ میں نے کہا کہ دیکھو نائیگاؤں میں ایک پروگرام آلریڈی دے چکا ہوں مولانا احمد صاحب کو، تو کہا کہ اس کے 8 دن کے بعد آپ دے دیجئے۔ ان کی ضد ایسی تھی کہ میں انکار نہیں کر پایا، اور آج میں آپ کی بستی میں آیا ہوں۔ بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ ان پیارے پیارے بچوں نے کتنا پیارا پروگرام پیش کیا۔ عورتیں بھی بڑی تعداد میں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ چھتوں پر، ٹیرس پر، مکان میں، یہاں سامنے بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں ہیں۔ میں تمام کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، ان بچوں کے پروگرام کو آپ نے سنا اور ہزاروں روپے آپ نے خود خوشی سے انعام بھی دیا ہے۔ پٹیل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے شعر پڑھا، شکیل صاحب میں نے شعر پڑھا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ اب ادارہ دیکھ رہے ہیں، آج یہ ہمارا پروگرام ہے مدرسہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو ادارہ ہے، اس ادارے کا یہ غالباً دوسرا سالانہ اجلاس ہے۔ اور یاد رکھو نائیگاں والوں، ساونگی والوں، کہ اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو میں بار بار ہر جگہ پورے ملک میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میرے یارو، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیری نعمت اولاد کی شکل میں تو نے مجھے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا وہ ترستے ہیں۔ اور مولانا شہزاد صاحب، طارق صاحب، ہم نے دیکھا کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں ناڑے باندھتے، کہاں کہاں بولے چالے کرتے، کیا کیا کرتے۔ بولو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ارے بولو نا، دیکھیں۔ میں خود بڑا دیوانہ ہوں اللہ والوں کا۔ میں جس علاقے میں جاتا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی مستند مینس اوریجنل کسی اللہ والے کی قبر ہے تو میں خود وہاں پر حاضری دیتا ہوں۔ میں جب بھی اس علاقے میں آتا ہوں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہوں، کیونکہ میرے استاد مولانا علی میاں ندوی بھی جایا کرتے تھے۔
میں جب یہاں آتا ہوں تو خلدآباد میں آپ کو معلوم ہے حضرت عمر شیرازی لیٹے ہیں، حضرت حسن شیرازی لیٹے ہیں، حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری بخش دولے لیٹے ہیں، حضرت خواجہ برہان الدین غریب لیٹے ہیں، حضرت سعد الدین شیرازی لیٹے ہیں، بڑی تعداد ہے اللہ والوں کی۔ میں جاتا ہوں، یہ بات اس لیے مولانا عبد القیوم صاحب یاد آئی، مولانا عبد الغفار صاحب یاد آئی کہ جب کبھی ہم ان اللہ والوں کے آستانے پر بڑے عشق اور محبت میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں چوڑیاں باندھ رہی ہے نا، کچھ عورتیں کیا کر رہی ہے، دھاگے لپیٹ رہی ہے نا۔ وہ اللہ والوں کی مزار کا دروازہ پورا دھاگوں سے بھر گیا، اب اور بھی دھاگے باندھنے کو جگہ بھی ارے بولو نہیں بچی۔ میں دیکھو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا دھیان دیں کہ جن کو اولاد نہیں وہ نہ جانے کتنی منتیں مانگتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک 11 سال کا بچہ ہے، یہاں تک کہ اس کے بال آ گئے۔ میں نے کہا بھیا اس کے ابا سے اس کے بال کاٹتے کیوں نہیں، یہاں تک کہ بال آ گئے، سینے تک بال آ گئے سر کے، کاٹتے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ مولانا بڑی منتوں کا ہے یہ، 12 سال کے بعد ہوا تھا تو ہم نے منت مانگی تھی کہ جتنے سال کے بعد ہوگا اتنے سال تک بال نہیں کاٹیں گے، تو اب 12 سال کا ہوگا تب جا کے اس کے بال کاٹیں گے۔ اشارہ صرف میں اتنا کر رہا ہوں کہ اولاد کے لیے لوگ کیا کیا منتیں کرتے ہیں۔ اب میرے یارو، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے۔ اور ابھی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھا نا، کون سی آیت؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ یہ کہتا ہے سنو ساؤنگی والو، نائگاں والو، میں تمام ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ، اس دن، یومئذ، اس دن جس دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، اللہ کہتا ہے تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، ہر نعمت کے متعلق اللہ سوال کرے گا۔ تو اولاد بھی ایک نعمت ہے، اللہ سوال کرے گا بتا اولاد دیا تھا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کیسے کیا تھا؟ اللہ سوال کرے گا کہ میں نے اولاد دیا تھا، تو نے ان کی تعلیم کیسے کیا، ان کی تربیت کیسے کیا، ان کو دنیا میں کیا دیا، کیا سکھایا، کیسی تربیت کی۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ قسم اللہ کی کھا کر میں کہتا ہوں، کل بھی ہم نے عثمان آباد میں ایک جملہ کہا، بڑا مجمع تھا دنیا داروں کا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا، اسکول اور کالج کے مالکوں کا بڑا مجمع تھا۔ ہم نے عثمان آباد میں بھی کہا کہ قسم اللہ کی ہم دنیا کی تعلیم کے رتی برابر بھی ویرودھی نہیں ہیں۔ عبدالغنی صاحب، رتی برابر بھی ویرودھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہترین دنیا کی تعلیم دو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کلیکٹر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، پولیس والا بناؤ، اعلیٰ ادھیکاری بناؤ، تحصیلدار بناؤ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ ہم بالکل بھی ویرودھی نہیں ہیں، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم دے رہے ہو تو صرف ہم اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا بھی بہترین انتظام کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک منٹ ڈسٹرب مت کرو، ورنہ کیا ہوگا سنو، اگر تم نے صرف دنیا دنیا دنیا، انگلش اور بالکل دماغ پہ ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ میرا بیٹا انگلش پڑھے گا، بڑی بڑی ہائی اسکول میں پڑھے گا، بڑی بڑی مونٹیسری اور کانوینٹ اور بڑی انگلش اسکولوں میں پڑھے گا، تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا بیٹا اگر ہائی فائی ایجوکیشن لینا تو نوٹا چھاپنے کی مشین بنے گا۔ کیوں؟ دماغ میں بیٹھ ہے۔ لیکن میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ان کو زیادہ نوٹے چھاپنے کی مشین مت بناؤ۔ نہیں سمجھا؟ میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ان کو زیادہ بچوں کو نوٹا چھاپنے کی مشین مت بناؤ، کیونکہ نوٹا باولا راتوں رات بند کر دینا۔ نہیں سمجھا؟ ارے بولو صحیح ہے نا؟ دیکھو 2000 کی نوٹ ہے کیا ابھی؟ ارے بولو نا، بند۔ 1000 کی، ارے بولو، بند۔
ابھی کتنے والی بچی ہے؟ 500 کی. رات کو اکثر 12 بجے اس کا آرڈر آتا، بھائیو بہنوں ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے کل سے 500 کی نوٹ بند. کچھ نہیں کر سکتے، باولا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، چوتھی پاس ہے. تو صرف یہ اشارہ سن لو کہ آپ ان کو صرف دنیا دار مت بناؤ، نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، بلکہ کل میں نے مولانا شہزاد صاحب، اللہ نے دماغ میں بات ڈالی طارق صاحب، میں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو دین کا علم نہ دیا، قرآن کا علم نہ دیا، اسلامی تربیت نہ کی، تو یاد رکھو صرف ان کو انگلش 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 پڑھایا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسلوں میں جاوید اختر پیدا ہو. کون پیدا ہو؟ ارے بولو. جاوید اختر کا نام سنے کیا؟ پڑھا لکھا باولا، سنے نام؟ یہ اتنا کھلا آسمان، یہ اللہ کی اتنی بڑی تخلیق، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورا سسٹم، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ پورا کائنات کا نظام، وہ باولا کہتا ہے ایسی ہو گیا پیدا. تو میں نے کہا تو بھی ایسی ہو گیا. اس کو چلانے والا بولتا کوئی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس کا چلانے والا جاوید اختر بولتا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے اس پاگل کو سمجھائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بحث ہوئی، ڈیبیٹ، گاڈ ایگزسٹ، ایک ڈیبیٹ ہوئی. پوری دنیا نے دیکھا کہ جاوید اختر جیسا آدمی جو انگلش بہترین بولتا ہے، جس کو انگلش کا امام مانا جاتا تھا، ہمارا مدرسے کا ایک جوان مفتی شمائل، ایسی انگلش اس نے بولا کہ جاوید اختر کہتا تھا تھوڑی سی ہلکی والی بولو نا. بتایا نا میں نے وہاں پر کیوں احمد صاحب کے پروگرام میں. تو صرف اتنا کہوں گا میرے یارو کہ اگر آپ نے ان کو صرف دنیا دیا، انگلش پڑھایا، اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، تو یہ یاد رکھیں آپ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. یہی اولاد کل اللہ کے دربار میں کہے گے اے اللہ یہ میری ماں ہے، اس کو پکڑ. اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو پکڑ. اے اللہ یہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، یہ میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. میرے باپ نے دنیا کا ہر آرام، ہر عیش مجھے دیا، شاندار بنگلہ دیا، مخمل کے بستروں پر سلایا، پھولوں کی سیک پر چلایا، چاندی کی پلیٹ میں کھلایا، سونے کے گلاس میں پلایا. دنیا کا ہر آرام میرے باپ نے مجھے دیا تھا. لیکن اے اللہ یہ میرا باپ مجرم ہے، یہ میری ماں مجرم ہے، ان کو پکڑ. کیونکہ انہوں نے دنیا تو مجھے دیا تھا لیکن دین کی تعلیم انہوں نے مجھے نہیں دی تھی. کل قیامت کے دن میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اولاد خود اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے جو ہے نا، یہ مدرسے، یہ دیکھیے مدرسہ حسان بن ثابت منگلا. وہ منگلا جلدی آ، تجھے کھڑا کرنا ہے مجھے ابھی. اس نے بہت اچھی بات کیا، ابھی اس کو کھڑا کروں گا میں. سمجھ رہے آپ؟ تو یاد رکھو، ادھر دیکھو جوانوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو انگلش کی بہترین تعلیم دو. ہم منع نہیں کرتے. اسکول کی بہترین تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے. کالج کی بہترین تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو دین کی، ایمان کی، اسلام کی تعلیم اتنی دے دو کہ پھر یہ آخرت میں اللہ کے دربار میں آپ کو مجرم نہ بنائیں. اب یہ دیکھو یہ پیارے بچے خود بولیں گے. اسکول بھی پڑھتے ہیں مولانا مبارک صاحب، یہ پڑھتے ہیں نا اسکول. اچھا ٹیچر بھی بیٹھے ہیں. دیکھو پیارے بچے خود بولیں گے. او پیارے بچوں ادھر دیکھو، زور سے بولو. اے فار ایپل، زور سے بولو. بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ. کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا. سی فار کیٹ، کیٹ یعنی بلی. ڈی فار ڈاگ، ڈاگ یعنی کتا. دیکھو کتے بلیاں پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟
اور ان کے کتے بلے پر اپن لاکھوں روپے خرچہ ارے بولو نا کر رہے ہیں. صحیح بولو, پڑھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کتے بلے بھی پڑھ, ہم منع نہیں کرتے, ہم صرف اتنا کہتے ہیں ایپل اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ, بس. ہم کہتے ہیں اے سے ایپل بھی آتا اور اے سے ارے بولو اے سے اللہ بھی آتا, بی سے بال بھی آتا اور بی سے بسم اللہ بھی آتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف عیسائیوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں, آپ کے بچے غیروں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں, آپ کے بچے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے نہ جائیں, ورنہ آپ کو میں بالکل جب بولوں گا تو آپ کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح انگلش میڈیم کی اسکولوں میں مسلمانوں کے بچوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے. انگلش اسکولوں میں ابھی آپ دیکھو, ابھی 25 دسمبر گیا, کائے کی چھٹی تھی, کرسمس کی چھٹی. دیکھو غور سے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. کرسمس کی چھٹی انگلش اسکولوں میں. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کو عید کی چھٹی ہوگی تو اس کو پتا چلے گا عید کب آتی, عید کیسے ہوتی. بقرعید کی چھٹی ملے گی تو اس کو بقرعید کا پتا چلے گا, اور جب اس کو کرسمس کی 10 دن کی چھٹی ملے گی تو اس کا مطلب اس کو انگلش اسکول میں کرسمس کی فضیلت تو بتائی گئی ہوگی نا. ارے بولو, اس کو بتایا گیا ہوگا نا کہ ایسا تھا. میں زبان سے بھی بولنا نہیں چاہتا ہوں کیا بتایا گیا, میں زبان سے بھی بولنا نہیں چاہتا ہوں کہ انگلش اسکولوں میں تمہارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں ڈالی جا رہی ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مدرسہ ہونا, مدرسے میں اسکول بھی ہونا. مولانا تمہارے یہاں چل رہی اسکول کہاں تک چل رہی ہے؟ 10ویں تک, ماشاءاللہ. مدرسہ ہونا, مدرسے میں اسکول بھی ہونا. کیوں؟ کیونکہ مدرسے میں اسکول ہوگی تو انشاءاللہ وہ قرآن بھی پڑھے گا, حدیث بھی پڑھے گا, دین بھی پڑھے گا, انگلش بھی پڑھے گا, مراٹھی بھی پڑھے گا, میتھمیٹک بھی پڑھے گا, حساب پڑھے گا, ریاضی پڑھے گا, اور ہمارا بچہ ہمارے علماء کے ہاتھ میں مدرسے کے ماحول میں رہے گا تو انشاءاللہ کوئی شکیل بن حنیف جیسا کتا اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا. مسلمانوں, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی محنتیں کی جا رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. میں نے کہا نا, ہمارے دوست ہے دلی میں کمشنر صاحب, تو حال یہ ہو گیا بچوں کا, دلی میں کمشنر ہے ہمارے دوست. جمعہ کے دن ہم وہاں پر گئے, جمعیت علماء کا پروگرام تھا, کمشنر صاحب کے گھر پر چلے گئے. جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا وقت جب قریب آیا تو کمشنر صاحب کی آنکھوں میں آنسو, اور کمشنر صاحب کہتے ہیں مفتی ہارون صاحب میرا بیٹا لندن سے آیا ہوا ہے, آج جمعہ کا دن ہے, ہم لوگ جمعہ پڑھنے جائیں گے. مفتی ہارون صاحب آپ میرے بچے کو کہو نا کہ جمعہ کی نماز پڑھ لے. اگر اس سے کہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے تو وہ بولتا ہے وائے, کائے کے واسطے. یہ ہے انگلش اسکول کا ماحول. نسلیں ایسی تیار ہو رہی ہے. آپ سوچو ذرا میری بیٹیوں, آپ دیکھنا کہ جن بیٹیوں کو انگلش اسکول میں ماں باپ پڑھاتے ہیں, ثقافتی پروگرام کے نام پر, کلچرل ایکٹیویٹیز کے نام پر ان کو پروگرام دیا جاتا ہے, 15 اگست 26 جنوری اینوئل فنکشن. تو یہ بیٹیاں جیسے آج بچے یہاں پر شرافت سے آئے ہیں, انگلش اسکولوں میں مسلمانوں کی بیٹیوں کو اسٹیج پر ہم نے ڈانس کرتے دیکھا ہے, اور وہی بے غیرت ماں باپ کو ہم نے ان کے ڈانس پر تالیاں بجاتے بھی دیکھا ہے. یہ حال ہو رہا ہے پٹیل صاحب. کیوں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں ہم انگلش اسکولوں کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ تمہاری نسل مدرسے میں رہے گی انشاءاللہ تو ان کی دنیا بھی محفوظ رہے گی اور ارے بولو آخرت بھی محفوظ رہے گی. اس لیے اب میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھو قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا. کون سی آیت؟ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. کون سی آیت؟
اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے اے ایمان والو. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو. اللہ ایمان والے مردوں سے، اللہ ایمان والی عورتوں سے یہ کہتا ہے قوا انفسکم کہ بچاؤ اپنے آپ کو. یہ جملہ سننا، اللہ کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کہتا ہے تو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں گے؟ نسلیں تو تباہ ہو رہی ہے. آپ یہ عورتیں جانتی ہیں کہ حال یہ ہو گیا گھروں کا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے موبائل ہیں. کیوں؟ 4 لوگ ہیں، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی، 4 لوگ ہیں، 4 موبائل اور پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے. عورت اپنے موبائل میں، مولانا طارق جمیل صاحب کا ویڈیو آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے موبائل میں، شوہر اپنے موبائل میں، بیٹی اپنے موبائل میں اور بیٹا اپنے موبائل میں، چاروں ایک گھر میں ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں. چاروں کے چاروں اپنے واٹس ایپ، اپنے فیس بک پر لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ حال یہ ہو گیا. تو ایسے زمانے میں مولانا طارق صاحب، شہزاد صاحب، مبارک صاحب، ایسے زمانے میں اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے کہ ایسے زمانے میں ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تربیت کے بہترین مرکز اور ادارے کھولو. کیوں؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی مدرسہ کھولنے کی. نہیں سمجھا آپ؟ ایسا کسی اسکول والوں کے بولے کیا جا کے کیا ضرورت تھی اسکول کھولنے کی؟ وہ تو پوری فیکٹری لگا لے رہا، جب بھی تمہارے منہ کو کچھ نہیں کاٹ رہا. نہیں سمجھا؟ فیکٹری لگا رہا نا، وہ ڈونیشن لے رہا نا. کیا لگا رہا؟ ڈونیشن. تم کو معلوم ہے میں خود کالج میں ہوں. میرے بارے میں آپ سمجھ لو اس بات کو، میں صرف ملا نہیں ہے، میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں اور مجھے جو کچھ بھی ملا مدرسے سے ملا. تو میرے کالج میں آج داخلے کی فیس 50 لاکھ روپے ہے اور لوگ لے کر کھڑے ہوئے، نمبر نہیں لگ رہا. مولانا قیوم صاحب، عبد القیوم صاحب، قوم 50 لاکھ اور MBBS کا بدنا پور میں مولانا کا کالج ہے. پوچھو MBBS کی فیس 1.5 کروڑ ہو گئی. طارق صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ کتنی؟ اچھا اس کو کیا بولتے مولانا عبد القیوم صاحب؟ ڈونیشن بولتے اس کو، رشوت نہیں بولتے اس کو. کیا بولتے؟ ڈونیشن. اچھا ڈونیشن کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ ڈونیشن یعنی ہدیہ. تیرا باپ دینا 1.5 کروڑ کا ہدیہ؟ ارے بولو صحیح بولو. 1.5 کروڑ کوئی بھی ایسا شوق سے دے گا کیا کالج والے کو ہدیہ؟ 1.5 کروڑ ہدیہ نہیں ہے. میرے پیارے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام چیزوں کو نام بدل کر حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی. تب وہ رشوت ہے. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنم میں رہیں گے. اب رشوت کو رشوت نہیں کہا جا رہا، کیا کہا جا رہا؟ ڈونیشن، گفٹ، ہدیہ. کیوں؟ اور مولانا 1.5 کروڑ لے کر بھی لوگ کھڑے ہوئے، نمبر نہیں لگ رہا. یعنی آپ سوچو کہ لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرانے کے لیے بچوں کو کروڑوں روپے لے کر ہاتھ میں تیار ہے، کھڑے ہوئے. اچھا 1.5 کروڑ بھر کے ڈاکٹر بنا دیا، چلو بنا دیا. کیونکہ میرے گھر میں خود 11 ڈاکٹر ہیں. میرے گھر میں نے بتایا تھا اس دن بھی، میرے گھر میں ہماری 4 بہویں ڈاکٹر ہیں، ہمارے 4 بھائیوں کے 5 بیٹے ڈاکٹر ہیں، 4 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں. 11 ڈاکٹر تو میرے گھر میں.
میرا ایک بھائی آفیسر ہے بمبئی میں، اس کے چاروں ایک بچے ڈاکٹر ہے، اس نے ڈیڑھ کروڑ بھرا، یعنی کتنے بھرا؟ 6 کروڑ۔ اب میں اس بھائی کو ہنستے ہنستے کہتا ہوں، میرا سگا بھائی ہے بڑا، تو میں اس بھائی کو ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ 6 کروڑ جن کو بھر کے ڈاکٹر بنایا نا، حشر کے میدان میں ان کو ڈھونڈتے پھرے گا، کہاں ہے میرا ڈاکٹر؟ دکھیں گا اتنے ڈاکٹر؟ نہیں دکھیں گا نہیں ڈاکٹر۔ وہاں کون دکھے گا؟ حافظ قرآن۔ وہاں کون کام آئے گا؟ عالم صاحب۔ وہاں کون کام آئیں گے؟ مفتی صاحب۔ وہاں کون کام آئیں گا؟ جس بیٹے کو امام بنایا تھا۔ سنو، یہ پیارے بچے یہاں پر حافظ بن رہے ہیں۔ سنو میری بہنوں، یہ پیارے بچے یہاں حافظ بن رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ڈگری ہے حافظ کی، ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں حافظ جی 5000 والا ہے نا، لیکن سنو یہ کتنی بڑی ڈگری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے لوگوں سنو، ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اونچی ڈگری والا، تم میں سب سے اونچے عہدے والا، تم میں سب سے اونچے منصب والا کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اونچی ڈگری والے وہ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، پیارے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کا 10 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہے، قسم اللہ کی جو حافظ قرآن ہے 10 سال کا بچہ، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کلیکٹر، دنیا کا انسپیکٹر اور دنیا کا پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا ہمارے 10 سال کے حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ڈگری ہے۔ معمولی مت سمجھو میری بیٹیوں کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا تو کیا کرے گا، میرا بیٹا عالم بنے گا تو کیا کرے گا۔ ارے سنو اور آگے سنو، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ آگے سنو، حافظ جی کی ڈگری کتنی بڑی ہے کہ یہ حافظ دنیا میں جب حافظ بنتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، تو حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی دیکھنے کو تیار نہ ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا حافظ جی کو اس دن اللہ یہ مقام دے گا۔ پیارے نبی کے الفاظ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بولو زور سے کبھی غلط۔ ہمارے نبی نے فرمایا حافظ جی کو اللہ بلائیں گا، اور حشر کے میدان میں اللہ حافظ صاحب سے کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ حافظ جی سے کہا جائے گا۔ کیا کہے گا اللہ؟ بولو، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، اور بولو جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہیں گا اللہ او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا۔ ارے بولو صحیح بولو، حافظ جی سے اللہ کہے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا حافظ جی کا مقام کہ اللہ کہے گا پڑھ، جو آیتیں تو مصلی پر پڑھتا تھا پڑھ، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ۔ اور اب ماں اور باپ کو اللہ کیا دے گا؟ تو سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ حافظ جی کی ماں کو، حافظ جی کے باپ کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائیں گا، اور ان کے سر پر ایک تاج رکھے گا اللہ۔ اور نبی نے فرمایا جو تاج اللہ حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر، حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر جو تاج اللہ رکھے گا، پیارے نبی نے فرمایا اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب یعنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوں گی۔ سب لوگ دیکھیں گے، نہ گاؤں
والے دیکھیں گے, ساؤنگی والے دیکھیں گے, اورنگ آباد والے دیکھیں گے, پورا ملک دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے, نور کے ممبروں پر بٹھا رہا ہے, جن کے سر پر اللہ نے آفتاب و مہتاب, سورج اور چاند سے زیادہ روشن تاج رکھا ہے. یہ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی, یہ تو نائے گاؤں کا, یہ تو ساؤنگی کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. کہہ دو زور سے سبحان اللہ, بولو زور سے. ہاں, یہ تو ساؤنگی کا کسان ہے, یہ تو نائے گاؤں کا مزدور ہے, یہ تو نائے گاؤں کا مستری ہے, یہ تو نائے گاؤں کا مزدور ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. معمولی چیز نہیں ہے. اچھا مجھے بتاؤ, اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے بچے حافظ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 4 ماشاءاللہ, 5 6 7 8 ماشاءاللہ, 10 10. بہت مبارکباد. میں مفتی ہارون ندوی آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں. لیکن میرے یارو, یہ اتنے 98% لوگوں کے بچے حافظ نہیں. ہم ان سے بھی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مدرسہ نہیں پڑھاتے ہوں گے, تو ظاہر بات ہے کہ جب مدرسے میں نہیں پڑھاتے اس کا مطلب اسکول میں پڑھاتے ہوں گے. بات تو یہ ہو رہی نا. اب میں دیکھو تم کو شرمانے کے لیے نہیں بول رہا, میں تم کو شرم دلانے کے لیے نہیں بول رہا, صرف ایس فار نالج, جاننے کے لیے اور تم کو احساس دلانے کے لیے. ذرا اتنا بڑا مجمع بیٹھا, چلو 10 ہی لوگوں کے بچے حافظ ہیں. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں, اس میں ڈاکٹر کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں پیچھے مت دیکھ, تو نہیں ہے نا تو آگے دیکھ. ڈاکٹر کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو مولانا عبدالقیم صاحب 1% بھی نہیں, 1% بھی نہیں. اوکے اچھا, وکیل کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں دیکھو میں کچھ آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں. وکیل کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں. اچھا جج کتنے بیٹھے؟ جج تو بولے مولانا وکیل اتنی ہے نا ہو تو جج کا سن. اچھا مولانا اب ذرا سوچو, وکیل نہیں, ڈاکٹر نہیں, اچھا پولیس والے کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں ہے نا, نہیں نا بھائی. اچھا کلیکٹر کتنے؟ کلیکٹر دیکھو اب میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں حکم دیا تھا اقرا, پڑھ. مولانا یہ پہلی آیت ہے نا. ارے مسلمانوں سنو, قرآن میں نماز کی آیت پہلے نہیں آئی, قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا, قرآن میں حج اور زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا, قرآن میں کوئی بھی حکم پہلے نہیں آیا. قرآن میں سب سے پہلا جو آرڈر, جو آدیش, جو سندیش, جو پیغام اور جو حکم قرآن میں سب سے پہلے آیا وہ تھا اقرا, یعنی شکا, پڑھو. افسوس ہوتا ہے مولانا, جس قوم کو سب سے پہلے, طاہر صاحب, جس قوم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ قوم پڑھنے میں سب سے پیچھے. اچھا ایک کمال کی بات, پولیس والے نہیں, ایس پی نہیں, کلیکٹر نہیں, ہے نا. ابھی رونا روتے, یک طرفہ کاروائی ہو رہی, ہم کچھ اٹھا رہے, ہم کچھ مار رہے, ہے نا, ہم کچھ جیل میں ڈال رہے. مارنے کھائیں گا تو کیا کریں گے؟ پڑھی ہی رہے نا. مولانا سے بول, پڑھ ہی نہیں رہا, اور پھر کیا بولتا, ہم کو یک طرفہ کاروائی ہو رہی. خاصدار صاحب, آمدار صاحب, ایسا ہو رہا. پولیس والے ہم کچھ اٹھا رہے, ہم کچھ مار رہے, اور ہم کو جیل میں ڈال رہے. ارے تو کیوں نہیں بن رہا؟ پڑھنے کو تیار نہیں مولانا. اچھا دین نہیں پڑھ رہے تو دنیا بھی نہیں پڑھ رہے. صحیح بات ہے کہ دین نہیں پڑھ رہے تو دنیا تو پڑھو. چلو نئی دنیا پڑھے تو کم از کم میں آپ سے کہتا ہوں, آخری میری بات سن لو اہم, میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں سچی بتانا, مسلمانوں کے یہاں اولاد کی کمی ہے کیا؟ ارے بولو نا, ابھی بیٹھنے کو جگہ نہیں تے یہاں پر. نائگاہ میں اور زیادہ مولانا بول رہے, شکیل صاحب بول رہے. کیوں؟
सच्ची बोलो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। हर घर में 4-5 खेल रहे कि नहीं खेल रहे? अरे बोलो ना यार, खेल रहे ना 4 कम से कम। तो हम क्या बोलते भैया, हम मना नहीं करते दुनिया ताली, हम क्या बोलते, 4 है ना तेरे, एक को डॉक्टर बना, एक को इंजीनियर बना, एक को वकील बना, ये 3 तेरे हिसाब से यहाँ काम आएंगे तेरे को, हालांकि आते नहीं मगर फिर भी। तो 3 को, एक को डॉक्टर बना दे, एक को इंजीनियर बना दे, एक को वकील बना दे, और चौथे को हमारे पास लाके छोड़। ये हम इसको ऐसा बनाएंगे जो तेरे को यहाँ भी काम आएगा, और अरे बोलो ना, आखिरत में भी काम आएगा। क्यों? हम ये बोल रहे ना, ये जो मदरसों को फालतू मत समझो। मौलाना अली मियां नदवी ने 50-55 साल पहले ये जुमला कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मकतब और मदरसे का जाल बिछा देना। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मौलाना ने 50 साल पहले ये कहा था कि मुसलमानों गली गली मकतब और मदरसे का जाल बिछा देना, तो मौलाना तारिक साहब बात समझ में नहीं आती है अब्दुल गनी साहब कि साला गली गली में मदरसे खोलेंगे तो झगड़े कितने होंगे। अच्छा वो चमड़े बन हो गए क्यों भाई? आज समझ में आ रहा कि तुमने तो गली गली में मदरसा नहीं खोला, शैतान ने हर घर में उसका मदरसा खोल दिया। और ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये शैतान ने इतना खतरनाक मदरसा कि मुफ्ती भी बचा नहीं समझा। अरे बोलो, हर हाथ में शैतान का मदरसा आ गया, हर बेटी के हाथ में मोबाइल आ गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। और ऐसे वक्त में ये रात को मौलाना, ये नस्ल 1-1 बजे 2-2 बजे तक के मोबाइल पर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने, शैतान इनको 2 GB डाटा दे रही। क्या दे रही? 2 GB डाटा। तो जब तक के डाटा खत्म होता नहीं, बेटा सोता नहीं। रात को 1-1 2-2 बजे तक के देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे यारों, चलो आओ, अहम बात कि मेरे यारों सुनो, ये जो मदरसे हैं ना, ये दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। क्या ये? यहां तुम्हारे बच्चों की हिफाजत होगी। ये देखो, आज मैं आपको बताता हूं, जरा इसको रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करना। इधर आ बेटा, ये देखो। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये देखो, ये है ना, ये खानदेश का मशहूर कॉमेडियन और मशहूर हीरो है। समझ रहे आप? मैंने कम से कम 15 साल पहले इसकी एक वीडियो देखा था। मोहम्मद 15 साल पहले इसकी एक वीडियो देखा था। अभी मैंने ये बाजू में बैठा था तो मेरे घर पे दिखाया कि देख कौन बैठा है, तो उधर से मेरी बेटी बोलती मुंगला। अब देखो, सुनो, अब क्या समझा रहा हूं, ये सुनो कि आज इस शख्स ने, मुंगला की उम्र जो है ना 35 साल हो गई। कितनी? 35 साल। आज सुनो, इस मुंगला का भांजा ना बेटा, इस मुंगला का भांजा इस मदरसे में, हसन बिन साबित के मदरसे में पढ़ता है, इस मदरसे में पढ़ता है। और आज मुंगला ने आपके सामने खड़े रहकर सिर्फ 40 सेकंड बात किया, 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 40 सेकंड मुंगला ने बात किया। और क्या कहा मुंगला ने? सिर्फ इतना कहा कि मैं गुनहगार हूं। ये जुमला सुनो, मुंगला ने क्या कहा? मैं गुनहगार हूं। क्योंकि इसने जब बच्चों की तकरीरें सुना, यहां बच्चों की नातें सुना, बच्चों की नज़में सुना, तो मुंगला को एहसास हुआ कि मैंने 20 साल तक के, 25 साल तक के मैंने अपनी उम्र के, मैंने कॉमेडी करते करते, लोगों को हंसाते हंसाते, न जाने मैंने कौन कौन सा रोल किया और मैंने लोगों को हंसाया। यकीनन मैंने गुनाह के काम किया। मुंगला ने कहा कि मैं गुनाहगार इंसान हूं, लेकिन मैं मेरी औलाद को आलिम हाफिज बनाऊंगा। जोरदार ताली आप मुंगला के लिए आप बजा। बोलो, एहसास हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा, कई बेटियां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, वो वापस आई कि नहीं? अभी मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बयान हुआ था पिछले साल मई में। सारे जो नाचने गाने वाले हीरो हीरोइन सबको जमात के साथियों ने मेरे सामने बिठा दिया और मेरी 40 मिनट बात हुई। मैंने उस वक्त
ان فلم کے کام کرنے والے لڑکوں سے اور لڑکیوں سے جو ہیرو ہیں ہیروئن ہیں، میں نے ان سے کہا او میرے پیارو، میں نے ان سے کہا کہ برا مت لگنے دینا، لوگ تم کو ہیرو کہتے ہیں اور لوگ تمہارا اسٹائل اختیار کرتے ہیں، تم نے جیسا کپڑا پہنا لوگ ویسے کپڑے پہنتے۔ میں نے ہیروئن سے کہا کہ تم نے جو لباس پہنا ہماری بیٹیاں وہ لباس پہنتی ہے، تم نے جیسے بال بنائے ہماری بیٹیاں ویسے بال بناتی ہے، تم کو دیکھ کر لوگ اسٹائل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میں نے فلم انڈسٹری میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا کہ سنو، تم ہمارے ہیرو نہیں ہو، ہمارے ہیرو حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو۔ ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا کہ نبی کو دیکھ کر طریقہ اختیار کرو، نبی کا لباس، نبی کا ہیئر سٹائل، نبی کا ڈریس سٹائل، نبی کا چلنے کا سٹائل، نبی کے کھانے کا سٹائل، نبی کے سونے کا سٹائل، ساری چیزیں حدیث میں موجود ہے۔ اور ہمیں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج مونگلا کو احساس ہو گیا، اس نے کہا کہ میری زندگی تو ہنسی مذاق میں گزر گئی۔ بیچ میں نے دیکھا، اس کو پوچھا میں نے کہ تیری ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے مونگلا، اس میں تو گجنی بن گیا تھا، پورے آنکھ پہ کیا کیا لکھ کے رکھا تھا اس نے، برابر بولو، سمجھ رہا؟ ایک دم شارٹ میموری بن گیا تھا گجنی۔ میرے یارو، میں نے اس کو کھڑا کر کے تم کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ زندگی جیسی بھی گزری ہوگی، 25 سال 30 سال 40 سال 50 60 60 سال جو بھی گزری ہوگی، کوئی بات نہیں، میرا مولا بڑا رحیم ہے، بڑا کرپالو ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا مہربان ہے۔ او جوانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لو۔ سمندر کے پھیس کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیا ہوگا تو اللہ گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ تیار ہے۔ تو مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ مونگلا نے نصیحت کی کہ میں تو گناہ کی چھوڑ رہا ہوں، اپنی اولاد کو حافظ عالم بناؤں گا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر تم بتاؤ کہ کون کون اب رمضان سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے۔ تو چلو آؤ بیٹا، چلو آؤ، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو حسان بن ثابت مدرسہ ہے نا، معمولی مت سمجھو اس کو، یہ تمہارے نئے گاؤں میں آج 35 بچے پڑھ رہے ہیں، منات القیوم صاحب آج 35 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ اگلے سال کا 70 بچوں کا ہے نا، انشاءاللہ 70 بچوں کو روزانہ تینوں ٹائم ناشتہ کھانا اور کھلانا اور رکھنا کوئی ہنسی کھیل ہے؟ ارے بولو، ہنسی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ تانا دینے والوں سے کہتا میں کہ بیٹا 10 بچوں کو پال کے دکھا، رکھ کے دکھا، ان کو پڑھا کے دکھا۔ یہ اس لیے یارو میں تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ 2 سال کے اندر مولانا مبارک صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کا نام بھی بڑا پیارا ہے، مبارک، اور مدرسے کا نام معلوم کیا ہے؟ حسان بن ثابت۔ کیوں مولانا عبدالغفار صاحب؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا نام اچھے رکھو، ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، سمجھے آپ؟ عورتیں سن لیں میری بات کو، ہوتا کیا، لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوا تو نام رکھتے، اور نام میں کیا تمنا رہتی؟ ہاں، یہ ناچنے گانے والوں کے نام رکھتے ہیں۔ سیریل میں دیکھے، وہ ایک سیریل آئی تھی خوشی، تو مولانا وہ 2-3 سال میں جتنے پیدا ہوئے سب خوشی پیدا ہو رہے تھے۔ ایک گئی تھی مسکان، سب مسکان پیدا ہو، یعنی ہم سیریل کو دیکھ کر نام رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اچھا کچھ تو بڑے عجیب رہتے مولانا، نام ایک کیا لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کو 5 نام لکھ کے دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں فون آیا، مفتی صاحب ذرا اور اچھے دو نام۔ پھر میں نے اس کو 5 نام لکھ کے بھیجا، تو پھر اس نے آدھا گھنٹے کے بعد فون کیا، کچھ لیٹسٹ نہیں، ایسے پورے گاؤں میں کس کا نہیں ہونا۔ تو میں نے کیا کرا، اس کو بعد میں نے کہا کہ ایک کام کر، ایسا نام تے کو بولتا جو پوری دنیا بھی فی الحال کس کا نہیں ہے، اس کا نام فرعون رکھ لے۔ ابھی فی الحال کسی کا نام ایک دم لیٹسٹ ہے، کیا رکھ لے؟ فرعون رکھ لے۔ اور میرے نام لیٹسٹ کے چکر میں باولے چالے مت کرو۔ نام پیارے نبی نے فرمایا
अच्छे रखो, नामों का भी असर पड़ता है। अब ये हस्सान बिन साबित किसका नाम है मालूम आपको? ये बड़े आशिक रसूल का नाम है। ये शायर थे, शायर। कौन थे हजरत हस्सान? शायर। और कैसे शायर? कैसे शायर सुनो, कि जिन्होंने मशहूर शेर कहा था हजरत हस्सान ने, जिसका तर्जुमा ये होता है कि ऐ नबी, आपके जैसा दुनिया ने किसी को हसीन नहीं देखा। ऐ नबी, आपके जैसा खूबसूरत किसी माँ ने दुनिया में आज तक पैदा नहीं किया। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। ऐ नबी, आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आप चाहते हैं। ये तारीफ हजरत हस्सान ने की थी हुजूर की। और सुनो, अल्लाह के नबी ने इनको चादर उड़ाई थी अपने बदन की। क्या उड़ाई थी? चादर। हुजूर ने जैसे शॉल उड़ाते ना पर, तो हुजूर ने अपने बदन की चादर उड़ाई। और सुनो, ये कैसे शायर थे, जैसा आजकल कुछ लोग रहते ना, इस्लाम पर भोंकते, नबी पर भोंकते, नबी की शान में गुस्ताखियां करते। तो उस वक्त भी अबू जहल जैसे लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते थे, भोंकते थे। और उस वक्त भी अरब में कुछ शायर थे जो शेर के अंदर नबी का मजाक उड़ाते थे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी कहते थे, हस्सान अजीब, हस्सान खड़े रहे और इनका जवाब दे। ऐसा प्यारा नाम है हस्सान का। तो बताओ, इसके असरात आएंगे कि नहीं मदरसे में? अरे बोलो ना। अच्छा, मौलाना का नाम क्या है? अरे बोलो, बोलो ना यार, मुबारक। तो उसकी भी बरकत आएंगी कि नहीं? आएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आखिरी जुमला सुनो। ये जो मदरसे है ना, ये गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। ये सुनो जुमला, चाहे हमारे शकील साहब का चौका गया मदरसा हो, या हमारे मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब का कौन सा मदरसा आयशा लील बनात हो, या हमारे मौलाना अब्दुल गफ्फार का फलाह दारैन नारेगांव हो, और भी जितने उलमा बैठे हैं, ये जो मदरसे हैं ना, सुनो मुसलमानों, गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। मदरसों को हम चलाते हैं, मुसलमान चलाते हैं। और हुकूमत हैरान है कि इतने लाखों मदरसे चलते कैसी क्या? क्यों? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे बड़ों ने मदरसों में गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया। मौलाना मुबारक साहब, कोई टेंशन है? कोई टेंशन? बच्चे ना वो अपनी झड़वा ले, नहीं समझा? उनका कोई इलाज नहीं, अपनी छे हो। अब आखिरी बात सुन लो, 5 मिनट चुके, मुझे भी लंबा सफर करना है। कि मैं जो समझा रहा था कि बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने मदरसों में गवर्नमेंट से पैसा लेना पसंद नहीं किया। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, मेरे उस्ताद जब जिंदा थे ना, मौलाना अली में नदवी, मुझे गर्व है कि मैं उस उस्ताद के पास पढ़ा हूं जिसके हाथ में काबा की चाबी रखी जाती थी, जिसके लिए काबतुल्लाह खोला जाता था। हमें गर्व है कि हम उस उस्ताद के शागिर्द हैं। और मुझे तो स्पेशल गर्व है कि उस उस्ताद के साथ में मुझे खिदमत का मौका मिलता था। और मौलाना अली में नदवी जब सोते थे तो सोने से पहले मुझसे वो नाते या अशआर या कलाम इकबाल सुनते थे, तो हम सुनाते थे। तो मौलाना अली में नदवी के जमाने में इंदिरा का दौर था। इंदिरा ने कहा था, हजरत हम जैसे स्कूलों को पैसा देते हैं, क्यों कॉलेजों को पैसा देते हैं, हजरत हम तुम्हारे मदरसों को भी पैसा देना चाहते हैं। तो कितनी अच्छी बात थी, मदरसों को लाखों रुपए मिल जाता, हम लोगों को भी, हमारी भी तनख्वाह 1.5 लाख हो जाती। लेकिन हमारे अल्लाह वालों को मालूम था, उनकी दूर की निगाह थी, उनको मालूम था कि आज अगर हुकूमत से पैसा ले लिए तो कल मदरसे भी अपने हाथ में, अरे बोलो, नहीं रहेंगे। अगर हम मदरसों को हुकूमत के हाथ में दे दें तो फिर ये बदमाशियां करेंगे, फिर ये बोलेंगे वंदे मातरम पढ़ो, फिर ये बोलेंगे वो जो काना बाबा है, काना मालूम है, वो आड़े टेढ़े हरकता करता है ना, फुटका रामदेव, क्यों? तो फिर उसने लाया था सूर्य नमस्कार। क्या लाया था? सूरज की पूजा करो सुबह सुबह।
اس زمانے میں بھی یہ وبال آیا تھا تو ہمارے استاد مولانا علی ندوی نے بولے تھے کہ اگر اسکولوں میں مسلمان کے بچوں کے ایمان سے کھیلا جائے گا تو مسلمان کا بچہ مزدور بننا پسند کرے گا، جاہل رہنا پسند کرے گا، لیکن مسلمان کا بچہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں جائے گا اسکول، جاہل رہے گا مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ او یارو، اس لیے ہمارے بڑوں نے مدرسوں میں پیسہ ارے بولو نہیں لیے۔ تو اب سچی بتاؤ، مدرسوں کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری، مسلمانوں کی۔ مدرسوں کو بنانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، مولانا مبارک صاحب نے ایک لسٹ دیے ہیں، میں صرف 5 منٹ کے بعد میں دعا کر دوں گا کیونکہ مجھے خود کو لمبا سفر کرنا ہے۔ مولانا مبارک نے بتایا کہ آپ سب سے پہلے آپ کی مبارک پیاری نظریں ہی ایک مرتبہ اللہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے گی، پہلے آپ اس عمارت کی طرف اپنی نظر ڈال دو ایک بار۔ دیکھیے آپ، یہاں پر ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اب آپ نے دیکھ لیا اس عمارت کو کہ اس عمارت کا پورا سلیب کا کام، اوپر کے سلیب کا کام جاری ہے۔ کیوں؟ اگلے ہفتے ہو جائے گا۔ آپ سے تقاضا ہے، او میرے یارو، اپنی آخرت دنیا میں بنا لو، کچھ ایسا کام کر لو، کچھ ایسی جگہ پیسہ لگا دو کہ مرنے کے بعد وہ کام آئیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، آج تقاضا ہے ہم کو یہاں پر اس وقت اس سلیب کے لیے 400 بیگ سیمنٹ کے لگنے والے ہیں، 3000 عمارت میں اینٹ لگنے والی ہے، 14 براس ٹائلز لگنے والی ہے، 10 براس ریتی لگنے والی ہے، 7 براس کھڑی لگنے والی ہے، اور 1.5 لاکھ کے قریب مزدوری لگنے والی ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے دے، طاقت سے زیادہ بھی نہ دے، بالکل نہیں دینا۔ لیکن اپنے گاؤں کا مدرسہ ہے، مولانا عبدالقیوم صاحب، گاؤں کے ہر آدمی کا پیسہ لگے گا نا تو گاؤں والوں کو مدرسے کی اہمیت بھی معلوم ہوگی۔ کیوں؟ ابھی رمضان آتا ہے، ہمارے علماء بھیک مانگتے ہیں، کیا ہم کو اچھا لگتا ہے بھیک مانگنا؟ نہیں، لیکن اگر علماء نے بھیک نہیں مانگے تو تمہاری نسلوں کو دین سکھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہم تمہارے لیے بھیک مانگتے، ہم تمہاری اولاد کو پڑھاتے ہیں، ہم اللہ رسول کا پیغام دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ 300 بیگ 400 بیگ سیمنٹ لگنے والا ہے، 3000 اینٹ، 17 براس ٹائلز، 10 براس ریتی، 7 براس کھڑی، اور 1.5 لاکھ مزدوری۔ اب ہر آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے جلدی سے 5 منٹ میں لکھاؤ کیونکہ میرا بھی لمبا سفر ہے۔ بتائیے چلیے مولانا، بہت ہاں، یہ نقد الحمدللہ سردار بھائی والو ماشاءاللہ نقد 500 روپے۔ سنیے، ابھی اٹھے گا کوئی نہیں کیونکہ دعا اصل ہے، اللہ سے مانگ کر جانا ہے۔ جلدی جلدی لکھاؤ، پہلے لکھا دو، اتنی سیمنٹ کی تھیلی، اتنی سیمنٹ کی تھیلی لکھا دو پہلے۔ ہاں جی ماشاءاللہ لکھو۔ مولانا الماس بھائی پٹیل کی جانب سے 100